آئیے قرآن پاک ایک عظیم چیلنج، اس موضوع پر لب کشائی کے لیے میں حافظ حمدان بن احسن الحمومی اسعد بابا کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اس عنوان پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ حمدان بن احسن الحمومی ہے اور میرے بابا کا نام مولانا حافظ احسن بن محمد الحمومی صاحب ہے۔ میں آج جس عنوان پر تقریر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ عنوان ہے قرآن پاک ایک عظیم چیلنج۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا بكتاب الله فله 10 أمثالها۔ محترم حاضرین اکرام، یہ قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ اور ایک حدیث مبارکہ جو ابھی آپ حضرات کے گوش گزار کیا ہوں، اس کا ترجمہ یہ ہے، ارشاد ربانی ہے، ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ہیں۔ حضرات گرامی، آج اس عظیم محفل میں اس کتاب عظیم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے جو تمام کتب آسمانی کے لیے ناسخ ہے۔ قرآن پاک سے پہلے جس قدر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، سب کو لوگوں نے بدل ڈالا اور اپنے اپنے مرضیات شامل کر ڈالا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی خصوصی ذمہ داری لے لی ہے۔ قرآن پاک کی عظمت و سربلندی کی مثال اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ آج 1500 سال کا اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود قرآن پاک کا کوئی مضمون تو کیا، کوئی حرف تو کیا، کوئی نقطہ اور کوئی حرکت میں کوئی فرق نہ آ سکا۔ یہ کرشمہ ہے پیغمبر آخر الزماں صاحب القرآن حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، سب کو ایک معجزہ اس زمانے کی مناسبت سے عطا کیا گیا اور وہ معجزے اس زمانے تک ہی محدود تھے، لیکن جو معجزہ قرآن پاک کی شکل میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، قیامت تک کے لیے زندہ تابندہ باقی رہے گا اور خداوند قدوس اس کے محافظ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو جادوگری کا بڑا زور تھا، جادوگر خدا بن بیٹھے تھے اور لوگ بھی جادوگروں کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا گیا، جس سے حضرت موسیٰ نے بتا دیا کہ جادوگری کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے خداوند تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دربار فرعون میں اپنے عصا کا معجزہ پیش فرمایا تو فرعون نے کہا کہ تم تو نعوذ باللہ جادوگر معلوم ہوتے ہو، چلو میں اپنی سلطنت کے تمام جادوگروں کو جمع کروں گا، وہ تمہارا مقابلہ کریں گے۔ جادوگروں کے علاوہ تماشا بین بھی جمع ہو گئے اور جادوگروں نے پہل کی اور میدان میں چھوٹی چھوٹی رسیاں ڈالی تو سب سانپ بن گئے، اور جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو عصائے موسیٰ پھنکارے مارتا ہوا ایک اژدہا بن گیا اور تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر حیران رہ
اعجاز موسوی کے روبرو سجدہ ریز ہو گئے اور پکار اٹھے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لا لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ دے کر جادوگروں کے دل و دماغ پر سوار بھوت کو اتارا۔ محترم حاضرین اکرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو علم طب کا بڑا زور تھا، اطباء خدا بن بیٹھے تھے اور لوگ بھی اطباء کو خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ صحت دینا نہ دینا اطباء کے ہاتھ تھا، یہی سب کا تصور تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا تو اور معجزوں کے ساتھ یہ معجزہ بھی دیا کہ آپ کسی کوڑھی کو پھونک دے تو وہ تندرست ہو جائے، مادرزاد اندھے بینا ہو جائے۔ یہ اعجازی کرشمہ تھا کہ تمام طبیبوں کے دل و دماغ پر سوار بھوت اترا اور اس خدا کی طاقت کے روبرو سجدہ ریز ہو گئے۔ چلیے اب میرے اور آپ کے آقا کے دربار میں چلیں گے، جب میرے اور آپ کے آقا سرور کون و مکا رحمت للعالمین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو عربوں کو اپنی زبان دانی، فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، حتیٰ کہ عرب کے باشندے دنیا کے دوسرے باشندوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور ان کو عجمی یعنی گونگا کہہ کر پکارتے تھے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا فصیح و بلیغ کلام اتارا کہ عرب کے تمام ادبا، فصحا و بلغا جھک گئے اور کلام پاک کی توصیف کرنے لگے۔ قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے جس کا چھونا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے اور اس کا حفظ کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج من، یعنی قرآن پاک سے برکت حاصل کرو کیونکہ وہ اللہ پاک کا کلام ہے اور اس سے صادر ہوا ہے۔ قرآن پاک یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو چیر دے، قرآن پاک یہ وہ رحمت ہے جو دلوں کو سکون دے۔ یہ ایک کتاب نہیں، یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ چنانچہ کلام اللہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ حق و باطل کو دکھاتی ہے۔ کچھ اشعار کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جاں گزی ہے جس کے دل میں روشنی قرآن کی، جاں گزی ہے جس کے دل میں روشنی قرآن کی، برکتیں ہیں اس کے اطراف دائمی قرآن کی، برکتیں ہیں اس کے ساتھ دائمی قرآن کی۔ عرش سے آ کر ادب کے ساتھ سنتے ہیں ملک، عرش سے آ کر ادب کے ساتھ سنتے ہیں ملک، جس دم کوئی بھی تلاوت کرے قرآن کی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔